سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک یونیک پیغمبر ہیں. جو ایکسٹراڈنری کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو دی ہیں وہ کسی اور پیغمبر کو نہیں دی. لہٰذا یہ جسٹیفائی تھا کسی حد تک آزمائش کے طور پر کہ انہیں خدا کا بیٹا مان لیا جاتا. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ آزمائش پھر کسی ایسی شخصیت کے ذریعے کرے گا نا جسے غیر معمولی صلاحیتیں دی ہوں. ایسی ہستی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور سورہ مریم میں فرمایا کہ ہم تمہیں اور تمہاری اولاد کو، سیدہ مریم کو فرمایا کہ جہان والوں کے لیے نشانی بنانے والے ہیں. اس کے بعد سورہ مریم میں ہی آیا کہ انہوں نے شیر خوارگی کی عمر میں کلام کیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے. سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. تو عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش بھی معجزانہ، بچپن میں اعلان نبوت کرنا، شیر خوارگی کی عمر میں جب دودھ پیتا بچہ ہے، بالکل نیو بورن بیبی. اور اس کے بعد پھر جو معجزات اللہ تعالیٰ نے دیے کہ اندھوں کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے شفا دے دیتے تھے، اسی طریقے سے جو کوڑی کے مریض تھے ان کو شفا دے دیتے تھے اللہ کے اذن سے. سورۃ المائدہ میں، سورہ مریم میں، سورہ آل عمران کے اندر یہ تین مین صورتیں ہیں جن میں عیسیٰ ابن مریم کا تفصیلی ذکر آیا ہے، وہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ بن جاتی تھی اللہ کے اذن سے، اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے اذن سے. اب یہ کوالٹیز کسی اور پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. یہاں تک کہ فرمایا کہ روح من، وہ اللہ کی روح ہے. اسی کی وجہ سے بعض لوگوں نے دھوکہ کھایا اور انہیں خدا کا بیٹا کہہ دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کا سٹیٹس بالکل کلیئر کیا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. سورہ آل عمران کی شروع کی آیات کا ٹاپک ہی یہی ہے. بہرحال جس شخصیت کے ساتھ اتنے ایکسٹراڈنری چیزیں جڑی ہوں تو انسانیت نے پھر ان کے بارے میں یہی کلیم کرنا ہے کہ کم از کم انہیں خدا کا بیٹا مانو یا پھر خدا کلیم کر دو. اور یہ دونوں عقائد ان کے ساتھ لوگوں نے منسوب کیے. کیتھولک کا عقیدہ ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، اور پروٹیسٹنٹ کا عقیدہ ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم خود اللہ ہیں جو کہ انسانی شکل میں زمین کے اوپر آ گئے، والعیاذ باللہ تعالی. اور اللہ تعالیٰ نے دونوں عقیدوں کا رد کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ. سورہ آل عمران میں اور سورۃ المائدہ میں تو جس شان سے ڈسکشن ہوئی ہے وہ تو اپنی نوعیت کی ایک یونیک ڈسکشن ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں. وقال المسیح، جبکہ مسیح تو خود یہ کہا کرتے تھے، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اعبدوا اللہ ربی وربکم، عبادت کرو اس رب کی کہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ، یاد رکھنا بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، لقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پہ جنت حرام کر دی ہے. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم کی آگ. وما للظالمین من انصار، اور ایسے شخص کا قیامت کے دن کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا جو اس قسم کا عقیدہ وابستہ کرے گا. اس سے زیادہ تو بہتر انداز میں سمجھایا نہیں جا سکتا تھا. پھر آگے چل کے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ بھی کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے. یعنی وہ کہتے تھے کہ اس وقت ٹرینٹی یہ تھی کہ
3 خدا ہیں، اللہ، سیدہ مریم اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم۔ آج کی جو ٹرینٹی ہے اس میں سیدہ مریم کو تو سائیڈ پہ کر کے انہوں نے ہولی گوسٹ کو داخل کر دیا ہے، سیدنا جبرائیل علیہ السلام۔ بہرحال ٹرینٹی آج بھی اس طریقے سے موجود ہے۔ پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، وامہ صدیقہ، ان کی ماں ایک سچی عورت تھی، کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، دونوں روٹی کھانے کے محتاج تھے۔ دیکھو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، اور پھر ان کی طرف دیکھو کس طرح یہ الٹے پڑے جاتے ہیں۔ کیا تم ایسی ہستیوں کو اللہ کے سوا پوج رہے ہو کہ جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے مالک ہیں، اور اللہ ہی سننے والا اور علم والا ہے۔ یعنی اس میں واضح عقیدہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں من دون اللہ بھی ہیں، اس اعتبار سے کہ اللہ کے مقابلے پہ لوگوں نے ان کو کھڑا کیا۔ لہٰذا یہ بھی ایک ڈھکوسلا جو تھا بعض فرقوں کا کہ من دون اللہ سے مراد صرف بت ہیں، وہ بھی ختم ہوا۔ نمبر 2، نہ صرف ان کی پرستش کی نفی کی بلکہ ساتھ یہ کہا کہ یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کا بھی دروازہ بند ہو گیا جو یہ کہتے تھے کہ ہم میں اور کرسچنز میں یہ فرق ہے کہ کرسچنز جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر کی عبادت کرتے ہیں، اس کی ماں کو پوجتے ہیں، ہم تو اولیاء اللہ اور انبیاء کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ تو اس میں میں نے کہا تھا نہ، آگے چل، آگے لکھا ہوا ہے کہ نہ وہ تیرے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے۔ اور کتنی آپ سمجھ لیں، وہ ہمارے ڈاکٹر سرار صاحب اس کے لیے ورڈ یوز کرتے تھے، ننگی بات، یعنی بالکل کھلی ہوئی بات کہ وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے۔ بھائی اگر عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج ہیں اور وہ کسی کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں تو سرکار بابت شاہی کوئی نہیں۔ بالکل قرآن کی ہر آیت سے یہی رزلٹ نکلتا ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں، عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابت شاہی کوئی نہیں۔ اگر عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے سینٹرڈ کیا ہے تو صرف اس لیے کہ آپ کے سامنے یہ مقدمہ بالکل واضح ہو جائے کہ اگر عیسیٰ ابن مریم جو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، 5 اولو العزم پیغمبر قرآن میں رپورٹ ہوئے ہیں، سورۃ الاحزاب میں، سورہ الشورى کے اندر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، نوح نجی اللہ اور عیسیٰ روح اللہ علیہم السلام اجمعین، ان میں سے ایک ہیں۔ اگر ان کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہ روٹی کھانے کے محتاج ہیں، کسی کے نفع نقصان کے وہ مالک نہیں ہیں، تو سرکار پھر باقیوں کو تو آپ چھوڑ دیں۔ اور پھر سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے جتنے سخت الفاظ کے اندر اس ٹاپک کو ایڈریس کیا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، نعوذ باللہ۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، یہ شیئا بابت شاہی کوئی نہیں، یہ عربی سے لفظ آیا ہوا ہے۔ اے نبی ان سے فرماؤ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم کو، ان کی ماں کو اور جتنے زمین میں ہیں سب کو ہلاک کر دے، یعنی سارے باب فارغ، تب بھی اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے توحید کو پھر اسٹیبلش کیا۔ غصہ تھا کرسچنز پہ، سینٹرڈ کسے کیا؟ عیسیٰ ابن مریم کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی آر نہیں ہے، یہ کائنات اس نے اس لیے نہیں بنائی ہے کہ اس کے پیغمبروں کو خدا مان لیا جائے۔ جب توحید سمجھائے گا اللہ تعالیٰ پھر اسی طریقے سے سمجھائے گا کہ اگر اللہ عیسیٰ، اس کی ماں اور سب کو ہلاک کرتے، اچھا وصال شریف بھی نہیں فرمایا، وفات شریف بھی نہیں، ہلاک کا لفظ ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ خالق اور مخلوق میں کتنا فرق ہے۔ یہ ہے سرکار رحمانی توحید، اور ایک ہے شیطانی توحید۔ شیطانی توحید یہ ہے کہ انبیاء کو
اولیاء کو، بزرگ بابوں کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دو، خواہ ان کی تعلیمات نہ بھی ہوں تب بھی ان کو کھڑا کر دو اللہ کے مقابلے پر۔ پھر ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہوگا پھر اس لیول پہ اتر کے اللہ تعالیٰ سمجھائے گا کہ عیسیٰ کو خدا مانے ہو، اگر اللہ عیسیٰ کو، اس کی ماں کو، سب کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ تو پھر اس لیول پہ اتر کے بات کو سمجھانا پڑتا ہے۔ اور دیکھیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے عقیدہ امت کو دیا کہ نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر جب انہوں نے خطبہ دیا ہے حمد و صلات کے بعد، صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ یہ خطبہ آیا ہے، تو آیات بعد میں پڑھی ہیں، پہلے انہوں نے اپنی طرف سے ایک جملہ بولا جو نہ قرآن میں تھا نہ حدیث میں تھا۔ جس طرح میرے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں نا انجینئر صاحب یہ جملے کیوں بولتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی خود جملے بولے ہیں، شارح تو نہیں تھے، وہ بھی نبی علیہ السلام کے صحابی تھے، بہرحال امتی تھے، فالو تو انہوں نے بھی دین کو ہی کرنا ہے۔ الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، آگاہ ہو جاؤ جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر گئے۔ وصال فرما گئے، وفات فرما گئے، کوئی الفاظ نہیں، حالانکہ یہ بھی عربی کے الفاظ تھے۔ ان کو کسی نے نہیں کہا جی قرآن میں لکھا ہے شہید زندہ ہے، انہیں پتا تھا وہ بات اور ہے، یہ بات اور ہے۔ دنیا سے مر چکا شہید بھی اللہ کے حضور زندہ ہے، قرآن میں ہے۔ دنیا میں اگر زندہ ہے تو اس کی بیوی پھر کیا دوبارہ نکاح کر کے زنا کر رہی ہوتی ہے؟ بھئی مر چکا ہے اسی لیے وہ کسی اور مرد سے شادی کرتی ہے، اللہ کے حضور زندہ ہے۔ ہاں نبی کی بیوی اس لیے نہیں کرتی ہے کہ وہ امت کی ماں ہے، اس وجہ سے نہیں کہ نبی آخرت میں زندہ ہے، اس وجہ سے کہ وہ امت کے باپ ہیں اور ان کی بیویاں مائیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ والا معاملہ ختم کر دیا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اور پھر سورۃ الاحزاب میں آگے چل کے آیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ نبی کی وفات کے بعد تم ان کی بیوی کے ساتھ شادی کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آنر کے طور پر کیا۔ لیکن دوسری طرف حضرت جعفر طیار شہید ہوئے ہیں غزوہ موتا کے اندر، حضرت علی کے بھائی، ان کی بیوی اسما بنت امیس، ان کے ساتھ حضرت ابوبکر نے شادی کر لی۔ حالانکہ جعفر وہ ہیں جن کا نام جعفر طیار ہے، بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں 2 پر دیے ہیں، ان کے بازو کٹ گئے تھے، اس سے وہ اڑتے ہیں جنت میں، یعنی کنفرم زندہ۔ اور بیوی نے نکاح کر لیا حضرت ابوبکر کے ساتھ، ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے، پھر حضرت ابوبکر بھی فوت ہو گئے، پھر اسی عورت کے ساتھ حضرت علی نے نکاح کر لیا اور محمد بن ابی بکر کی پرورش کی۔ اور جعفر طیار کا جو بیٹا تھا عبداللہ بن جعفر، اس کی بھی پرورش کی، بلکہ ان کو تو اپنی بیٹی زینب بھی دے دی۔ تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر شہید زندہ ہے تو یہ کیا آگے چل رہا ہے سارا معاملہ، تو وہ زندگی اللہ کے حضور ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے ایک فرضی جملہ بولا، جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر گئے۔ وَمَن يَعْبُدُ اللَّهَ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ کسی نے نہیں کھڑے ہو کے کہا کہ حضرت یہ کون سی آیت ہے، یہ کون سی حدیث ہے، یہ آپ اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہیں، کسی کی جرت نہیں تھی۔ انہیں پتا تھا کہ حضرت ابوبکر جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ عقیدہ ہے، اپنے انداز میں بیان کر رہے ہیں وہ، کیونکہ انسانیت نے سب سے بڑا شرک عیسیٰ ابن مریم کے نام کے اوپر دیکھا ہے۔ اس وقت بھی بت پرست 90 کروڑ ہیں اور کرسچنز جو ہیں 2 ارب سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ اس وقت بھی سب سے بڑا شرک ایک پیغمبر کے نام پہ ہو رہا ہے، پیغمبر کا قصور نہیں ہے، ان کے ماننے والوں کا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا صحیح بخاری میں، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا۔ یہ چیز تھی حضرت ابوبکر کے سامنے۔ تو جناب حضرت ابوبکر صدیق نے ایک فرضی جملہ بولا، کسی صحابی نے نہیں کہا کہ حضرت ہم میں کون رسول اللہ کی عبادت کرتا ہے، آپ مسلمانوں پہ کلمہ کو مشرک ہونے کا فتویٰ کیوں لگا رہے ہیں؟ انہوں نے تو یہی کہنا تھا نا۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد انہوں نے آیت پڑھی۔ میں تو بڑی احتیاط کرتا ہوں، پہلے آیت پڑھتا ہوں، پھر حدیث پڑھتا ہوں، پھر کہتا ہوں بابے شاہی کوئی نہیں۔
لیکن حضرت بکر صدیق نے پہلے اپنا جملہ بولا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی۔ پھر کہا کہ قرآن میں آیت ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یعنی نبی علیہ السلام پہ تو احسان نہیں کیا نا تم نے اپنی آخرت کے لیے کلمہ پڑھا۔ پھر پڑھا انک میت وانہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے، اور پھر تم اللہ کے حضور قیامت کے دن جھگڑا کرو گے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا۔ آیات بعد میں پڑھی، عقیدہ پہلے دیا۔ تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جناب انجینئر صاحب کے دماغ میں باتیں کہاں سے آتی ہیں؟ بھائی انجینئر صاحب حضرت ابوبکر صدیق کے ماننے والے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب تم کہو گے کہ بابے نے سمندر روکا ہوا ہے تو پھر انجینئر کیوں نہ کہے کہ بڑے سے بڑا کوئی انسان ہو اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، سمندر روکنا تو دور کی بات۔ جب کوئی شخص گمراہی پھیلاتا ہے نا تو اس کے مقابلے کے اوپر کاؤنٹر نیریٹو اسی طریقے سے کھڑا ہوتا ہے۔ میں آج آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں، آج اگر حضرت ابوبکر زندہ ہوتے تو اس سے زیادہ سخت جملے ان کے اوپر بولتے ہیں۔ جب کچھ ہوا نہیں تھا تو یہ کہہ رہے تھے جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مار چکے۔ یعنی دو کتنی سخت باتیں، ایک تو صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ جو تمہیں عبادت کرتا ہے سیدھا سیدھا بھی شرک کا فتویٰ کوئی نہیں کرتا تھا، ان کو بھی پتا تھا، اور دوسرا نبی علیہ السلام کی تعریف کرنے کی بجائے، کوئی نعت پڑھنے کوئی دروشی پڑھنے کی بجائے سیدھا یہ کہہ رہے ہیں کہ مر چکے۔ ایک غم ہے صحابہ کو، اوپر سے اس طرح کے جملے۔ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام کے لیے توحید ٹاپ پرائورٹی تھی، انہیں یہ پتا تھا کہ پیغمبر اسی میں خوش ہے جو حضرت ابوبکر صدیق بیان کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں، اور یار پیغمبروں کو تو چھوڑ دیں، ہم میں سے جن لوگوں کو توحید کا تعارف ہوا ہے، اگر ہماری شان میں کوئی ایسی کوئی بات کر دے کہ اس میں شرک کا شائبہ ہو تو یقین کریں ہاتھ پاؤں کامنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہو یار۔ تو پیغمبر تو اللہ تعالیٰ کی کتنی اعلیٰ شناخت رکھتے ہیں، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا عقیدہ وابستہ کرے کہ خدا کے مقابلے پہ اسے کھڑا کر لیا جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم کبھی یار محسوس نہیں کریں گے اس بات پر کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے، نہ کوئی مقرب فرشتہ۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس چیز سے آر محسوس کرے گا نا، پھر قیامت والے دن ہم سب کو جمع کر لیں گے اور عذاب دیں گے ایسوں کو۔ یہ سمجھانے کے لیے تھا، ایسا کبھی بھی نہیں ہونا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا، یہ سورہ النساء میں تھی آیات، سورہ آل عمران میں، کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو نبوت دے کر بھیجیں اور وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میری عبادت کرو اللہ کے سوا یا اللہ کے ساتھ۔ وہ تو کہتا ہے کونو ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، بس سبب اس کے کہ اللہ تعالی نے تمہیں کتاب دی جس سے تم درس دیتے ہو، ایک دوسرے کو تبلیغ کرتے ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے کہ تم انبیاء اور فرشتوں کو رب مان لو؟ کیا وہ تمہیں اس بات کا حکم دے گا کہ تم اسلام لانے کے بعد کافر ہو جاؤ؟ یہ اتنی سخت آیات ہیں سورہ آل عمران کے اندر۔ خیر یہ ٹاپک تو آج نہیں تھا، میں تو ایک کیفیت تاری ہوئی تو اس طرف چل پڑا۔ اس کے اوپر آپ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں، شیطانی توحید کا فتنہ، شیطانی توحید، شیطانی بابوں کا فتنہ۔ یہ بابوں کی توحید ہے، پیغمبروں کی توحید کوئی اور ہے، وہ ہے جو قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے۔ خیر ٹاپک کی طرف واپس آئیں۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے متعلق مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے۔ 5 جملوں میں وہ عقیدہ بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 33 سال کی عمر میں، 33 ایئرز کی ایج میں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ نمبر 2، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام قیامت سے پہلے ایک دفعہ اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ نمبر 3،
عیسیٰ ابن مریم جب قرب قیامت میں آئیں گے تو وہ ایک عادل حکمران کے طور پر نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، اہل کتاب ایمان لے آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، پوری دنیا پہ اسلام کی حکومت ہوگی انشاءاللہ۔ امام مہدی ان کے لیے گراؤنڈز بنائیں گے، لیکن الٹیمیٹلی جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو یہ لیڈرشپ عیسیٰ ابن مریم کے سپرد کر دی جائے گی، کیونکہ دجال کا فتنہ ایک اتنا ایکسٹراڈنری فتنہ ہے کہ وہ دنیا کے انسانوں کے قابو میں آنے والا نہیں ہے، اس کے لیے پھر بڑی پرسنالٹی چاہیے، اور وہ عیسیٰ ابن مریم۔ اور نمبر 4، وہ 40 سال تک دنیا میں حکومت کریں گے، اسی دوران وہ شادی بھی کریں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے، یعنی ان کی عمر 73 ایئرز ہوگی، 33 وہ جو دنیا میں گزار چکے، 40 ابھی انہوں نے گزارنی ہے۔ اور نمبر 5 عقیدہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ فوت ہوں گے، مسلمان ان کا جنازہ پڑھ کے انہیں قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روضہ شریف میں دفن کریں گے۔ یہ جو 5 عقیدے ہیں نا، یہ قرآن و سنت کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امت میں ان 5 عقائد کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ چند وہ مسائل جن کے اوپر اجماع امت ہے، ان میں سے ایک ہے۔ ویسے کوئی شخص اٹھ کے ختم نبوت کا معنی بدل کے تو غلام احمد قادیانی دجال کی طرح فتنہ کھڑا کر دے، تو ہم اسے یہ کہیں گے بھئی ختم نبوت کا عقیدہ جو تم بیان کر رہے ہو، اس طرح کا ختم نبوت کا عقیدہ امتی نبی والا تو کبھی نہیں رہا، یہ تمہاری خرافات ہے۔ اسی طریقے سے آج کا کوئی فلاسفر یا کوئی ماڈرن عالم دین کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ نہیں میں اس عقیدے کو نہیں مانتا، تو بھی تمہاری خرافات ہے۔ قرآن و سنت اور اجماع امت کے ساتھ تمہارے اس عقیدے کا کوئی تعلق نہیں، تمہاری گمراہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اجماع امت اتنی بڑی دلیل ہے کہ قرآن کی اتھینٹسٹی اجماع امت ہے، یہ امت نے عملی تواتر اور اجماع سے قرآن ٹرانسفر کیا ہے، ہمارے سامنے نہیں نازل ہوا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور اجماع سے مراد ہوتا ہے جب پوری امت کا ایک عقیدہ ہو۔ ہاں اگر اختلاف پایا جاتا ہو پھر وہ اجماع امت نہیں ہوتا۔ تو جس طرح قرآن کے بارے میں یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ یہ محفوظ ہے کتاب، سنی ہو شیعہ ہو جتنے بھی ان کے آف شوٹس ہوں سب کا یہی عقیدہ ہے، اس طرح یہ والا جو عقیدہ ہے عیسیٰ ابن مریم والا، اس کے اوپر نہ صرف ود ان اسلام یا مسلمانوں میں اجماع ہے بلکہ انسانیت کا اجماع ہے۔ جیوز اور کرسچنز بھی مانتے ہیں، خیر ان کے ماننے میں اور ہمارے ماننے میں فرق ہے، لیکن بہرحال ایک پرسنالٹی کے بارے میں سب متفق ہیں۔ تو اس حوالے سے جو لوگ چیزیں نکالتے رہتے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے واضح فرمایا تھا، المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، المعجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور سورہ النساء کی آیت نمبر 115 اسے سپورٹیو ہے کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ رہے گا۔ یعنی پوری امت اگر کوئی عقیدہ بتا رہی ہوگی نا، وہ کبھی گمراہی پہ مبنی نہیں ہوگا۔ مثلا پوری امت بتاتی ہے کہ نمازیں 5 ہیں، پوری امت بتاتی ہے کہ نماز قبلہ رخ ہو کے پڑھنی ہے، پوری امت بتاتی ہے کہ فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4، عصر کے 4، 3 مغرب کے اور 4 عشاء کے، یہ اجماعی عقیدہ ہے۔ پوری امت کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد مسلمان کو غسل دے کر کفن دے کر قبلہ رخ قبر میں رکھنا ہے اور اس کا جنازہ بھی پڑھنا ہے۔ یہ ایگریڈ اپون چیزیں ہیں، یہ اجماع امت والی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ سوال ہوتا ہے کہ دنیا میں دوبارہ کیوں آئیں گے، وہ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا کہ ان کی ہر چیز ہی معجزانہ ہے، پیدائش بھی، ماں کی گود میں اعلان نبوت بھی، اور ان کے معجزات بھی، مردوں کو زندہ کرنا بھی، اور مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور اس کا پرندہ بن جانا، ہر چیز ہی معجزہ ہے، اول تا آخر معجزات ہی ہیں۔ تو یہ بھی ان کے لیے ایک اللہ نے معجزہ رکھ دیا کہ اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اچھا، دوسرا ایک ختم نبوت کے حوالے سے جو ایک وسوسہ دیتے تھے، وہ ایکسیپشن میں نے آپ کو بتا دی کہ قرآن میں تو واضح آیا ہے کہ جو مر گیا واپس نہیں آئے گا دنیا میں، سورہ یاسین میں، سورہ
الواقعہ میں، لیکن پھر بھی عیسیٰ ابن مریم کا مردوں کو زندہ کرنا کیا قرآن کی آیت کو وائلیٹ کر دے گا؟ ہم کیا کہیں گے؟ یہ ایکسیپشن ہے بھئی، ختم نبوت ہو چکی ہے، اس کے باوجود ابو داؤد میں، حاکم میں حدیث ہے، مشکات میں بھی، کہ ہر 100 سال میں ایک مجدد آئے گا جو دین کی تجدید کرے گا۔ تو وہ جو مجدد آ رہا ہے تو کیا وہ نیا دین پیش کر رہا ہے؟ نہیں، جو خرافات داخل ہو چکی ہیں ان کی تجدید کرے گا۔ دین وہی ہے جو نبی الاسلام کے اوپر مکمل ہو چکا۔ اور ایک اور چیز وہ کہتے ہیں کہ جی آنے کا مقصد کیا ہے، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہودیوں پر عذاب کا آخری کوڑا آنا ہے بسبب اس کے کہ انہوں نے ابھی تک اپنی وہ روش نہیں چھوڑی۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز بھی جو میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 کے کانٹیکسٹ میں جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، انی متوفی کا، بعض لوگ بخاری سے ایک روایت لے کے آتے ہیں جس کی سند کوئی نہیں ہے، وہ ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں ہے، بے سند ابن عباس کا قول ہے کہ وہ اس کا ترجمہ ممیتو کا کرتے تھے کہ جی یہاں پر جو ہے وہ ممیتو کا مراد ہے متوفی کا، اور اس کی سند کوئی نہیں ہے۔ یہ جتنے منکرین حدیث ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں آپ قرآن، بخاری، مسلم سے بھی کوئی چیز پیش کریں یہ انکار کر دیں گے، اور اپنے مطلب کی چیز کوئی بے سند بھی روایت آئے گی نا، وہ جو ان کے کسی بڑے نے گھڑی ہوگی، ٹھیک ہے نا، اس کو لا کے پیش کر رہے ہوں گے۔ یہ ان کا وتیرہ ہے، کیونکہ یہ اصل میں حق بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں، پتہ ہوتا ہے ان کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جس طرح یہودی علماء کو بھی پتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کہ ان کی کتابوں میں پروفیسیز موجود ہیں، نہیں مانا انہوں نے۔ تو یہ کہنا کہ ابن عباس نے کہا کہ ابن عباس سے، تو وہ ثابت ہی نہیں بھائی۔ یہ معاملہ اس حوالے سے کلیئر ہو گیا۔ اور ایک اور چیز جو قادیانی پیش کرتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اور امام مہدی ایک ہی پرسنالٹی کے دو نام ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اس حوالے سے جو ابن ماجہ کی روایت پیش کی جاتی ہے بالکل جعلی روایت ہے، کسی محدث نے اس روایت کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی ہیں۔ اور اگر اس کو روایت کو کسی نے صحیح بھی ماننا ہے تو ان معنوں میں ہے کہ مہدی تو وہ ہے، ہر اللہ کا پیغمبر مہدی ہوتا ہے، وہ امام مہدی جو ہے وہ الگ سے ایک پرسنالٹی ہے، عیسیٰ ابن مریم الگ سے ایک پرسنالٹی ہے۔ امام مہدی دنیا پہ اسلام کا غلبہ کریں گے، لیکن جب دجال آئے گا نا، وہ فتنہ اتنا بڑا ہے کہ وہ امام مہدی کے قابو نہیں آئے گا، اس کے لیے پھر بڑی پرسنالٹی چاہیے، پھر عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اور پھر لیڈرشپ ان کے حوالے ہو جائے گی، اور پھر وہ عادل حکمران ہوں گے، وہی 40 سال تک رہیں گے۔ اس سے متعلق اب جو احادیث ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ 12 احادیث۔ پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، جو میں نے پہلے بھی بیان کی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم تم میں عادل حکمران کی حیثیت سے اتریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، یعنی سب کے سب لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ قرآن کی آیت پڑھتے تھے سورۃ النساء کی کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر یہ کہ ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ اور اس کی تفصیل اگلی حدیث میں ہے مسلم شریف کی۔ نبی الاسلام نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کے لیے قتال کرتا رہے گا حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اور مسلمانوں کا امیر انہیں کہے گا، اور یہ ہوگا شام کی سرزمین کے اندر، بیت المقدس میں ہی۔ یہ فائنل سب کچھ وہیں پہ جمع ہونا ہے۔ آپ تو دیکھیں اس ٹائم پوری دنیا ہی بیت المقدس اور شام کو ہی ڈسکس کر رہی ہے اس وقت۔ تو شام میں بیت المقدس میں اتریں گے تو مسلمانوں کا امیر انہیں کہے گا آپ ہمیں نماز پڑھائیں، آپ پیغمبر ہیں۔ تو وہ کہیں گے کہ یہ اللہ نے تمہیں سعادت دی ہے کہ تم میں سے بعض کے امام ہوتے ہیں۔ تو عیسیٰ ابن مریم مسلمانوں کے اس حکمران، اس امیر یعنی امام محمد مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ چوتھی حدیث صحیح مسلم میں ہے، اس میں بھی شام کی اس جہاد کا ذکر ہے، اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ جب نازل ہوں گے وہاں پہ دجال کو قتل کریں گے اور باقی ساری چیزیں، اور اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کا
امیر ان کو دعوت دے گا اور وہ مسلمانوں کی امامت کروائیں گے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ عیسیٰ ابن مریم بھی مسلمانوں کی امامت کریں گے۔ بعض محدثین نے کہا کہ امامت کریں گے سے مراد یہ کہ وہ مسلمانوں کے امیر ہوں گے اور ان کی اجازت سے امام مہدی نماز پڑھائیں گے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، وہ خود پڑھائیں گے، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں کہ وہ امامت کریں گے۔ تو عیسیٰ ابن مریم بھی بعد میں نمازیں پڑھائیں گے، اوورآل امارت ان کے سپرد ہو جائے گی۔ 5ویں حدیث کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی 10 نشانیاں ہیں، ان میں سے دجال کا آنا بھی ہے، مغرب سے سورج کا نکلنا بھی ہے۔ 5ویں نشانی جو بیان فرمائی، وَنُزُولِ عِیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم نزول کریں گے۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسیٰ کے نام کے ساتھ خود کہا صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا یہ درود شریف محدثین نے نہیں گھڑا بلکہ نبی علیہ السلام نے خود تعلیم فرمایا۔ 6ٹھی حدیث جو ہے نا مسلم شریف کی، یہ بڑی تفصیلی حدیث ہے، سب سے زیادہ تفصیلی حدیث یہی والی ہے مسلم شریف کی، 7373 نمبر حدیث، جس میں ہے کہ 2 زرد چادریں اوڑے ہوئے عیسیٰ ابن مریم دمشق کے مشرقی مینار کے پاس اتریں گے 2 فرشتوں کے سہارے، اور پھر وہ دجال کو قتل کریں گے۔ دجال ان کے سانس کی وجہ سے پگھلے گا مقام میں لد کے اوپر، جہاں پہ اسرائیل نے بہت بڑا ایئرپورٹ بنا لیا ہوا ہے، وہیں پہ وہ دجال کو قتل کریں گے۔ ہو سکتا ہے بھاگ رہا ہو وہاں سے کوئی طیارہ لے کے اپنا، تو عیسیٰ ابن مریم پیچھے سے پہنچ جائیں۔ بہرحال وہ لد پہ بہت بڑا ایئرپورٹ ہے، سب سے زیادہ مصروف ایئرپورٹ جو ہے نا وہ لد گاؤں میں ہے، وہ تو خیر اب گاؤں کیا، اب تو بہت بڑا سٹی بن چکا ہے، وہاں پہ وہ اس کو قتل کر دیں گے۔ یہ حدیث، اس میں پھر یاجوج ماجوج کا بھی ذکر ہے کہ اس کے بعد یاجوج ماجوج کا فتنہ ظاہر ہوگا، پھر وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی دعا سے اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے گا ایک بیماری میں مبتلا کر کے، ان کی گردنوں میں کیڑے، کوئی وائرسز یا کوئی ایسا معاملہ ہوگا، بہرحال وہ ہلاک ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر اسلام کا غلبہ ہوگا، اسی حدیث میں آتا ہے، اور پھر عیسیٰ ابن مریم دنیا سے چلے جائیں گے، پھر دوبارہ سے کفر کی طرف انسانیت لوٹ جائے گی، حتیٰ کہ ایک خوشبودار ہوا چلے گی، سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے گا، صرف کافر دنیا میں رہ جائیں گے جو اعلانیہ بدکاری کریں گے جانوروں کی طرح، اور پھر اللہ تعالیٰ سب کے اوپر قیامت کو طاری کر دے گا۔ یہ وہ تفصیلی حدیث ہے، وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا، جس سے شوق ہے نا۔ مسلم شریف میں سب سے زیادہ تفصیلی احادیث ہیں قرب قیامت کی، جو اینڈ آف ٹائم کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں، چاہے وہ نزول عیسیٰ سے متعلق ہوں، چاہے وہ دجال سے متعلق ہوں، آلموسٹ 140 احادیث ہیں صرف اسی ٹاپک پہ، اور مسلم شریف، بخاری شریف اور باقی حدیث کی کتابوں کے کمبائنڈ نوٹس مشکات کے اندر آپ کو آلموسٹ 60 کے قریب احادیث مل جائیں گی آخری چیپٹر کے اندر۔ جو ڈبلنگ ہے وہ انہوں نے چھوڑ دی، اس وجہ سے وہ تعداد کم ہے، ادروائز وہ مسلم شریف سے بھی زیادہ ڈیٹیلڈ چیپٹر ہے اس حوالے سے، کیونکہ باقی بخاری سے بھی، ابن ماجہ سے بھی، ابو داؤد سے بھی روایتیں اس میں موجود ہیں۔ وہ 2 چیپٹر جو ہیں وہ آپ پڑھ لیں خود، PDF ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، صحیح مسلم کے چیپٹر اور مشکات المصابیح کا، تو آپ کو ساری احادیث مل جائیں گی۔ 7ویں حدیث وہ بھی صحیح مسلم کے اندر ہے کہ جب دجال دنیا میں اترے گا تو وہ پھر 40 دن تک رہے گا، ویسے راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ وہ 40 سال ہے یا 40، باقی روایتوں میں 40 دن کا ذکر ہے۔ اس میں سے پہلا دن 1 سال کا ہوگا، دوسرا دن جو ہے وہ 1 مہینے کا، تیسرا 1 ہفتے کا، اور پھر نارمل دن ہوں گے۔ صحابہ نے کہا کہ ہم نمازوں کا کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا اندازہ مقرر کر لینا، یعنی وہی ٹائم ٹیبل جو اس وقت نارتھ اور ساؤتھ پول پہ بھی ٹائم ٹیبل کے مطابق چلتے ہیں نا، تو وہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عروہ ابن مسعود جو میرے صحابی ہیں، ان کی وہ ہم شکل ہیں، گھنگریالے بال، اور ظاہر ہے ینگ ایج ہے، 33 سال کی عمر ہے، شادی بھی نہیں ہوئی ہوئی، تو 33 سال کی عمر تو اتنی بڑی عمر تو نہیں ہے۔ 8ویں حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، اور اس کے بعد وہ راوی حدیث کہتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ امام سے مراد یعنی وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے، یعنی امام یعنی جس کی پیروی کی جاتی ہے۔ تو امام ان معنوں میں بھی ہے، ایک امام مہدی والے معنوں میں بھی ہے، اور اس معنی میں بھی امام آیا ہے
کہ وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. یہ صحیح مسلم میں موجود ہے. البتہ فقہ حنفی والوں نے، شیخ احمد سرندی نے جسے یہ مجدد الافسانی کہتے ہیں، اس نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. تو پھر انہیں شرم آئی، انہوں نے کہا نہیں، ان کا اجتہاد جو ہے نا وہ امام حنیفہ سے مل جائے گا. یار اندازہ کرو، یہ مطلب امام حنیفہ کے انڈر ہی دینا چاہتے ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بالفرض اگر اس امت میں کوئی نبی ہوتا تو وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتا. اندازہ کریں، فقہ حنفی کے ساتھ جو ابھی تک ہو چکی ہے اور بعد میں جو کچھ ہونی ہے، ٹھیک ہے، امام حنیفہ کے ساتھ نہیں، فقہ حنفی کے ساتھ. تو اس طرح کہ وہ، اس کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ اس نے خود اپنے آپ کو کہا میں 1000 سال کا مجدد ہوں. جب کسی نے کہا کوئی دلیل دیں تو اس نے کہا دلیل یہ ہے کہ جو فرق 100 اور 1000 میں ہوتا ہے نا، وہی 100 سال کے مجدد اور 1000 سال کے مجدد میں ہوتا ہے. بھائی 100 سال کے مجدد کا ذکر تو ابو داؤد میں، حاکم میں موجود تھا، 1000 سال کا مجدد تو کہیں ذکر نہیں ہوا. خود سے کلیم کر دیا. اور پھر اس بندے نے یہاں پہ اپنی زبان نہیں روکی، پھر اس نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جو اللہ نے مجھے کمالات دیے ہیں نا، اس کا بہت سا حصہ امام مہدی کو بھی اللہ تعالیٰ دے دے گا. یعنی وہ کہتا ہے مہدی تو شاہی کوئی نہیں. ہاں، اور یہ وہ ہیں جس کو دیوبندی، بریلوی اور بعض اہل حدیث بھی مجدد الافسانی کہتے ہیں. 1000 سال کا مجدد. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بھی ایک طرف بچارے کہتے ہیں میں اختلافی موضوعات پہ امی ہوں، اور دوسری طرف وہ اختلافی موضوعات کے اوپر یہ کچھ بھی کر جاتے تھے. وہ بھی ان کی وہ بڑی تعریف بیان کرتے ہیں. یہ کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے، اور یہ ان کے اپنے مکتوبات ہیں، ان کے ماننے والوں نے چھاپے ہوئے ہیں. یہ میں نے نہیں ان کی طرف منسوب کیے. اس بندے کے آپ دعوے دیکھیں. اور مسلم شریف اگر اس نے پڑھی ہوتی تو کبھی جرت نہ کرتا، وہ یہی کہتا کہ کتاب اللہ اور سنت کے مطابق چلائیں گے. 9ویں حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے. یہ بڑی مشہور حدیث ہے غزوہ ہند والی، کہ 2 طرح کے گروہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی ہے. ایک وہ جو ہند میں جہاد کریں گے. اب یہ غزوہ ہند محمود غزنوی والا، حافظ سعیسہ والا نہیں ہے، یہ قرب قیامت والا ہے. ہاں، اور کیونکہ قرب قیامت میں یہ ہونا ہے جب دجال کا ظہور ہوگا، اس سے ایڈجسٹنٹ پہلے. اور دوسرا جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھی ہوں گے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی ہے. یہ حدیث سنن نسائی میں موجود ہے. 10ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے اور مسند احمد کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں معراج کی رات جب میری ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، تو میں نے دونوں سے قیامت کے متعلق ڈسکشن کی کہ قیامت کے بارے میں مجھے بتائیں کہ کب آئے گی. تو دونوں نے کہا کہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے، آپ عیسیٰ ابن مریم سے پوچھیں. تو کہتے ہیں جب عیسیٰ ابن مریم سے میری ملاقات ہوئی تو عیسیٰ ابن مریم نے مجھ سے کہا کہ قیامت کا تو مجھے نہیں پتا کب آئے گی، البتہ جب قیامت آنے والی ہوگی تو اس سے پہلے میں دنیا میں نازل ہوں گا اور دجال کو قتل کروں گا. اور وہ سارا جو تفصیل ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. یاجوج ماجوج کا بھی ذکر اس میں موجود ہے، وہ آپ حدیث پڑھ لیجئے گا. نمبر میں اس لیے بتا رہا ہوں، انشاءاللہ ہم امیجز بھی ڈسپلے کرا دیں گے تاکہ یہ کوئی نہ کہے کہ جی مجھے پتہ نہیں چلا، میں خود پڑھ لیتا، تو آپ پڑھ لیجئے گا. 11 نمبر حدیث سنن نبی داؤد میں ہے اور مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں، لیکن عیسیٰ ابن مریم اور میرے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے، ان کے ساتھ تو میرا خاص رشتہ ہے کیونکہ یہ فترت کا پیریڈ ہے، یعنی ہمارے درمیان کوئی اور پیغمبر نہیں آیا. پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں نازل ہوں گے، دجال کو قتل کر دیں گے، صلیب توڑ دیں گے، وہی سارے الفاظ جو بخاری مسلم میں آئے. اس میں آگے الفاظ ہیں کہ وہ 40 سال تک دنیا میں رہیں گے اور پھر اینڈ پہ مسلمان ان کا جنازہ پڑھ کے انہیں دفنائیں گے. لیکن یہ نہیں اس میں موجود کہ کہاں پہ دفنائیں گے. وہ آخری حدیث 12 نمبر جو ترمذی میں موجود ہے اور مشکات کے اندر، عبداللہ ابن سلام جو ایک یہودی تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے، یہودی عالم تھے اور صحابی بنے، وہ کہتے ہیں کہ تورات میں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تعریفیں لکھی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو وہ فوت ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر عطر کے ساتھ دفنائے جائیں گے. یہ ترمذی کے الفاظ ہیں. اور وہ راوی حدیث ابو مودود کہتے ہیں کہ ایک قبر کی جگہ ابھی بھی باقی ہے، اور واقعی باقی ہے. میں نے جو قبر رسول کا تعارف کروایا تھا نا،
اس میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ نبی علیہ السلام کو یوں دفنایا گیا نا، آپ کا چہرہ اطہر جو ہے وہ قبلہ رخ ہے، تو آپ کے آلموسٹ ناف کی سیدھ میں آپ کے پیچھے حضرت ابوبکر کی قبر ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کی ناف کی سیدھ میں حضرت عمر کی قبر ہے. یعنی یہ یوں چلتی ہیں. جب یہ یوں چلتی ہے تو یہاں ایک قبر کی جگہ خالی ہو جاتی ہے، اور وہیں پہ عیسیٰ ابن مریم کو دفن کیا جائے گا. تو میں نے کوشش کی ہے کہ سارے ٹاپک کو اوورآل کور کر دوں. آخر میں اسی حدیث کے اوپر کنکلوڈ کرتا ہوں جو بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے کہ قرب قیامت میں جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور مسلمان اور یہودی آپس میں قتال کریں گے، تو اگر کسی درخت یا پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہو تو وہ درخت اور پتھر بھی بولے گا، اے مسلم، میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دے. یہ میدان جنگ کی بات ہے، عام حالت میں نہیں ہے، سوائے غرقد کے درخت کے، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے، وہ انہیں پناہ دے گا. تو میں مسلمانوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ اس دن سے پہلے کہ آپ کو یا مسلم کہہ کے کوئی درخت یا پتھر پکارے اور آپ یہ سمجھیں کہ انجینئر صاحب کی کوئی ویڈیو پیچھے چل رہی ہے، کیونکہ ہم تو بریلوی دیوبندی ہیں، ہم تو مسلم نہیں ہیں، یہ بات کریں تو یہ غصہ کھاتے ہیں. تو انہیں کہ اگر ہو تو مسجد میں کیوں نہیں لکھتے ہو مسلم؟ اور اس سے بڑی بات، آپ ان کے سامنے یہ آپ سے پوچھیں نا آپ کون ہیں، آپ کہیں کہ میں مسلم ہوں، تو اتنا غصہ کھاتے ہیں، کہتے ہیں میں کافر ہوں. لیکن ان کے سامنے آپ کہتے ہیں نا میں بریلوی ہوں، تو اگلا بندہ کہے گا ہاں میں دیوبندی ہوں. مسلم لفظ سے یہ چڑھ دیں گے. تو اس سے پہلے کہ آپ کو وہ درخت یا پتھر یہودی کے خلاف قتال کے لیے ابھارے یا مسلم کہہ کے اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ کسے بلایا جا رہا ہے، اس سے پہلے آپ یہ نعرہ حق بلند کر دیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ہاں، یعنی علم اور کتاب اللہ اور سنت کے مطابق چلنے والا مسلم. یہ کوئی فرقے کا نام نہیں ہے، اور اس کی بنیاد پہ جو یہ اس طرح کا ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں، بھائی فرقوں کی چندہ بک ہوتی ہے، مدارس ہوتے ہیں، ان کے بابے ہوتے ہیں. سب سے بڑی بات وہ یہ کہتے ہیں باقی سارے جہنمی ہیں، ہم جنتی ہیں. ہم تو بھائی تمہیں مسلمان سمجھتے ہیں، تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، مسجد بھی لادہ نہیں بنائی. دیکھ لیں گے ہم نے کتنی سمجھداری سے اس دعوت کو لانچ کیا ہے کہ کوئی ایک گالی جو فرقوں والی ہے نا یہ ہمیں دے نہیں سکتے. سب سے بڑی چیز یہ تھی نا، کہتے ہیں چندہ اکٹھا کرتے ہیں، ایسے کرتا ہے. اور میرے تو یوٹیوب کے چینل کی مونیٹائزیشن کی ویڈیو ایڈز کی کمائی اتنی ہے کہ میں تمہارے سارے مولوی جو ہے نا 1 مہینے میں خرید لوں. اگر یہ کرنا چاہتا میں تو مجھے کسی سے چندہ لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. میں نے وہ ویڈیو ایڈز آن نہیں کیے میں، تو تم لوگوں کے چندوں کا کیا لینا دینا. خیر، یہ ایک میں نے چونکہ ایک مورل لیسن بھی حاصل ہوتا ہے. اور دوسرا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. ایک وہ دین ہے جو کتابوں میں آیا، ایک وہ ہے جو بابوں نے بتایا. اگرچہ بابے بھی اسی خدا رسول کے ماننے والے تھے، لیکن انہوں نے اپنی تعلیمات دی ہیں اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. تو ہمارا یہ نعرہ اسی لیے بلند ہوا ہے کہ میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. اچھا جی، اب آپ کی جو پرچیاں آئی ہیں نا ریئل ٹائم، ان کو میں اللہ کا نام لے کے شروع کرتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ ہو جائے گی انشاءاللہ، آپ بے فکر رہیں، آپ اپنی شادی کی فکر کریں. عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے، میں نے تفصیلی آج ہی اس ٹاپک کے اوپر بول دیا کہ وہ شادی بھی کریں گے اور سارے معاملات بھی ہوں گے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ انہیں جو پہلی زندگی ہے اس میں شادی والا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہوا. ان کی ایک ٹف لائف تھی، اس میں وہ اس کو مینج نہیں کر سکتے تھے. اس وجہ سے یہ نہیں ہے کہ وہ شادی کے کوئی منکر تھے، دین ابراہیمی کے اوپر ہی تھے، دینی موسوی شریعت موسوی کے اوپر ہی تھے وہ. تو اس میں تو آلریڈی موجود ہے. خود انہوں نے بھی 10 کمانڈمنٹس ہی سکھائی ہیں اپنے ماننے والوں کو. محرم رشتوں سے کس حد تک پردہ
کرنا چاہیے. جس حد تک کر سکتے ہیں آپ آسانی سے وہ کریں. ظاہر ہے محرم رشتوں کے ساتھ تو پردے والا معاملہ نہیں ہے، یعنی اگر سر ننگا ہو گیا ہے یا چہرہ کھلا ہوا ہے تو وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس قسم کا کوئی لباس پہننا کہ جس میں باقی کو جسم نظر آ رہا ہے تو وہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے.